بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا بیٹا کافی پریشانی کے عالم میں مجھے کہہ رہا تھا، یہ اماں کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں بیٹا، ایسی ہی بات ہے۔ یقین نہیں ہے تو تم خود چھت پر جا کر دیکھ لو، تمہیں اسی وجہ سے ہی میں نے بلایا ہے۔ میں تو تمہاری بیوی کے روز کے ڈرامے سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ نہا کر، خوشبو لگا کر اور بناؤ سنگھار کر کے نہ جانے کیوں چھت پر جاتی ہے۔ اب تم آ گئے ہو، اب تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ کہنے لگا کہ اماں، میں نے آج تک اپنی بیوی پر شک نہیں کیا ہے، ہماری شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی تو ہوا ہے، پھر میری بیوی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چکر کیسے چلا سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، جن کے شوہر باہر چلے جائیں ان کی بیویاں ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں، اور پھر تمہاری شادی کو بھی تو بہت کم عرصہ ہوا تھا۔ میں نے تو کافی کوشش کی کہ تمہاری بیوی کا دل بہلائے رکھوں اور اسے تمہاری کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ میں جان گئی ہوں مجھ میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو تمہاری بیوی نے کسی اور سے دوستی کر لی، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک مرد ہے جس کے ساتھ اب وہ چھت پر گپے مارتی ہے۔ میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے تمہاری بیوی کو گپے مارتے دیکھا تھا۔ اب تمہیں یقین نہیں آ رہا، تم خود ہی جا کر دیکھ لو۔ میرے بیٹے نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ماں، میں چھت پر جا کر دیکھ لوں گا، آپ جا کر آرام کریں، آپ فکر مت کریں۔ لیکن نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی چھت پر جاؤں گی تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ میری اس پر نظر تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں تمہیں پھنسا کر اس بات سے انکار کر دے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے۔ یوں میرے بیٹے نے ہار مان لی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چھت پر گئی۔ جب اچانک ہی بہو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا تو اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ اس کے سامنے کوئی تھا جو کہ چھت کی دوسری طرف سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا، پر اب میرے بیٹے نے یہ منظر دیکھ کر میری بات کا یقین کر لیا تھا۔ اسے اپنی بیوی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ یہاں تو میں اپنے کام میں بھرپور کامیاب ہو گئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنے بیٹے کے لیے نئی بہو لے آؤں گی، اور اب مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ میرا بیٹا ایسی لڑکی کے ساتھ اب ساری زندگی نہیں گزارے گا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں شکرانے کے نفل ادا کروں، کیونکہ میری جان ایسی لڑکی سے چھوٹ گئی ہے۔ میں نے فوراً ہی فرحین کو کال کی تھی تاکہ میں یہ خوشی کی خبر اسے سنا سکتی۔ فرحین میرے کزن کی بیٹی تھی، کافی سلجھی ہوئی تھی۔ وہ بچپن ہی سے میرے گھر آتی رہتی تھی۔ میرا بیٹا واجد فرحین سے 3 سال بڑا تھا۔ فرحین اور واجد بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کھیلا کرتے تھے، لیکن واجد بہت ذہین تھا۔ واجد کے ابا یہی کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بناؤں گا۔ ہمارا تعلق بہاولپور کے چھوٹے سے گاؤں سے تھا، پر جیسے ہی واجد نے انٹر پاس کیا تو اس کی بہت اچھی یونیورسٹی میں نام آ گیا تھا۔ واجد کے ابا نے کہا کہ واجد اب یونیورسٹی ہی جائے گا، پر یہاں مجھے ہول اٹھنے لگا کہ اگر میرا بیٹا یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں کی آزاد خیال لڑکیوں سے اس کی دوستی ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تبھی میں نے واجد کو کہہ دیا کہ بیٹا، تم نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنی عیاشی کرنی ہے تم کر سکتے ہو، لیکن تمہارے لاہور جانے سے پہلے میں تمہاری منگنی تمہاری کزن فرحین سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جیسے ہی فرحین کا ذکر سنا تو فوراً ہی خوشی سے کہنے لگا کہ اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرحین بے شک بہت اچھی لڑکی ہے، اور اگر آپ کو یہی چاہیے تو میں بھی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے بیٹے واجد کی باتیں سن کر تو میں خوشی سے پھولے نہیں سمانے لگی، اور یوں میں نے جلدی سے ہی ان دونوں کی منگنی کر دی۔ فرحین بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ واجد فرحین سے آئے روز باتیں کرتا تھا، وہ دونوں مل بھی لیا کرتے تھے۔ واجد کے ابا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے واجد کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو، یونیورسٹی جا کر اپنی منگیتر کو بھول نہ جانا۔ فرحین کے ابا تو کافی کن ذہن کے حامل تھے۔ وہ اس بات کے بالکل خلاف تھے کہ ان کی بیٹی کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائی کر کے بگڑ جائے، اور وہ ٹھیک بھی تھے۔ تب ہی انہوں نے فرحین کو گھر بٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرحین 5 سال تک واجد کا انتظار کرنے والی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہی تو ریت تھی، پر فرحین کو اگر اس صبر کے پھل میں واجد مل رہا تھا تو اسے بھی یہ صبر منظور تھا۔ اسی وجہ سے تو وہ اب دن گننے لگی تھی۔ واجد جب بھی آتا تھا تو پہلے وہ فرحین سے ملتا تھا۔ میں ان دونوں کا پیار دیکھ کر دل ہی دل میں یہی دعا کرتی تھی
کہ انہیں کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ پر دن ایسے بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب واجد ہم سے ملنے ہی نہیں آیا کرتا تھا۔ میں جب بھی اس سے کہتی تو کہتا تھا، اماں میں کیا کروں، میرا امتحان چل رہا ہے، اگر آپ آ گیا تو میرے امتحان میں نمبر کم آئیں گے اور پھر مجھے اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے باہر جانے کا کتنا شوق ہے۔ باہر جانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے پہلے مجھے محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے لیے مجھے لاہور ہی رہنا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو مجھے فرحین کا خیال آیا۔ واجد کو کہنے لگی کہ تم جانتے ہو نا فرحین ہر ہفتے تمہاری راہ تکتی ہے۔ جب تک ہفتے بعد تم اسے ملو نا تب تک وہ تمہاری یاد میں تڑپتی ہی رہتی ہے۔ ایک تم ہی تو ہو جو اس کا آخری سہارا ہو۔ تمہارے سہارے ہی تو وہ جی رہی ہے اور 5 سال اپنے گھر میں گزار رہی ہے۔ کیا تمہیں اس کا خیال نہیں ہے؟ واجد کہنے لگا کہ اماں میں فون پر اس سے آئے روز بات کرتا ہوں، رات دن اسی سے تو باتیں کرتا ہوں۔ اگر میری باتوں پر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ خود جا کر فرحین سے پوچھ لیں۔ میں نے جیسے ہی واجد کی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ چلو میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آ رہا اور نہ ہی وہ فرحین سے ملتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ رابطے میں تو ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ یوں میرا بیٹا 2 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ میری تو آنکھیں سے دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ فرحین کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا تھا، پر میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ میرا بیٹا فرحین کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ مجھے میرا بیٹا بدلا ہوا لگ رہا تھا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ آخر اس بدلاؤ کا مطلب کیا ہے۔ اسی رات میں واجد کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو تم فرحین سے اب اس طرح بات نہیں کرتے؟ وہ تمہارے بچپن کی دوست بھی ہے۔ اگر وہ تمہاری منگیتر ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ تمہارا اس کے علاوہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ منگیتر سے پہلے وہ تمہاری دوست ہے۔ واجد کہنے لگا کہ اماں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو فرحین ہی مجھ سے رابطے میں نہیں رہتی، ورنہ میں تو آئے روز اس سے بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اپنا موبائل آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود ہی وہ سارے میسیجز دیکھ لیں۔ یہ سن کر میں شرمانے لگی کہ بھلا میں ان دونوں کے میسیج پڑھ کر کیا کروں گی۔ تبھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ یوں 5 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان 5 سالوں میں میرا بیٹا اتنا بدل گیا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یونیورسٹی جا کر اور اچھی پڑھائی حاصل کر کے میرا بیٹا اتنا بدل جائے گا تو میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو خود سے الگ نہ ہونے دیتی۔ لیکن 5 سال بعد جب اچانک ہی شادی کی تاریخ رکھنے کا وقت آیا تو واجد نے مجھے بلا کر وہ بات کہہ دی جس سے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس دن سے واجد نے پورے خاندان کو ہمارے خلاف کر دیا تھا۔ واجد نے مجھ سے کہا تھا کہ اماں میں جانتا ہوں میرا یہ فیصلہ سن کر آپ کا دل دکھے گا، لیکن میرا یہی فیصلہ اٹل ہے، میں یہ فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ میں نے اسے کافی کہا کہ دیکھو تمہاری منگنی فرحین سے کافی پرانی ہے، آخر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جب واجد کہنے لگا کہ اماں اگر ایسا نہ کیا تو میرے خواب ٹوٹ جائیں گے، میں باہر نہیں جا پاؤں گا۔ میں نے واجد کو کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فرحین نے تمہارے لیے 4 سال انتظار کیا ہے۔ میں بھی واجد کو سمجھا ہی رہی تھی جب سامنے فرحین پر میری نظر پڑی۔ وہ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ فرحین نے ہماری باتیں سن لی ہیں، اور یوں وہ منگنی جو نہ جانے کتنے سالوں سے قائم تھی وہ ایک ہی پل میں ٹوٹ گئی تھی۔ پر واجد جس کو تو اس بات کا افسوس ہی نہیں تھا، اس کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا تھا؟ فرحین کا رو رو کر برا حال تھا۔ منگنی فرحین نے ہی توڑی تھی، پر اس نے وہ ساری باتیں بھی تو سن لی تھیں جب میرے بیٹے نے فرحین سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ میرے شوہر نے اپنے بیٹے کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، تم نے ہمارے لیے ہی تو اتنی پڑھائی کی ہے، تم نے ہمارے لیے اتنے سال لاہور میں رہ کر قربانی دی ہے، اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں ان سے ناراض ہو گئی تھی کہ بھلا یہ باتیں کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ واجد کا رشتہ تو پڑھائی سے پہلے ہی پکا تھا۔ پر میرے شوہر نے میری کوئی بھی بات نہ مانی، انہوں نے واجد کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تھک ہار کر مجھے بھی واجد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس روز میں نے اسے پوچھا کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کے ہاں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی،
واجد خوش ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی پہلی نظر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی دیکھنے میں بہت بھولی لگی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو کہ باہر رہتا تھا۔ واجد بھی باہر جانا چاہتا تھا۔ واجد کہنے لگا کہ اماں بس آپ جلدی سے راضی ہو جائیں اور رشتہ پکا کر دیں۔ 1 مہینے کے اندر ہی میری شادی ہوگی اور شادی کے فوراً بعد میں باہر چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سنبھل کر چلو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ یہ لڑکی جتنی معصوم لگ رہی ہے یہ اتنی ہی تیز ہوگی۔ واجد کہنے لگا کہ اماں بس میری شادی کر دیں، اس کے بعد میں جانوں اور میری بیوی جانے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ رشتہ پکا کر دیتی ہوں، لیکن میں تمہاری شادی اتنی جلدی نہیں کروا سکتی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ واجد کے ابا بھی اس فیصلے پر رضامند تھے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ باہر کی آئی کسی بھی لڑکی کو اتنا جلدی اپنی بہو کے طور پر تسلیم کر لیتے۔ ہم خاندانی لوگ تھے، ہم پہلے جانچ پڑتال کرتے، تب ہی کسی پرائی لڑکی کو بہو بنا کر گھر لاتے۔ پر میرے بیٹے نے ہماری بات سمجھنے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ وہ اب ایک ہی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اماں مجھے باہر جانا ہے، اگر میری شادی نہ ہوئی تو میں باہر نہیں جا پاؤں گا، میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں المیرا کو مجھے اپنی بہو بنا کر لانا ہی پڑا تھا۔ المیرا دیکھنے میں کافی معصوم سی تھی۔ وہ واجد سے 1 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کے خاندان میں اتنے کم لوگ تھے۔ شادی کافی سادگی سے ہوئی تھی۔ واجد بہت زیادہ خوش تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن المیرا کی آنکھوں میں رخصتی کے وقت ایک آنسو بھی نہ آیا۔ نہ جانے یہ کیسی شادی تھی، پر میرا بیٹا بہت زیادہ خوش تھا۔ شادی والی رات اسے اپنی دلہن کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میرا بیٹا میرے پاس آیا، میرے پیر چومنے لگا، کہنے لگا کہ اماں آپ نے میری زندگی آسان کر دی ہے، اب دیکھنا میں باہر جا کر کافی پیسے کماؤں گا۔ یہ سن کر تو میں خوشی خوشی اس کی بلائیں لینے لگی، پر میری خوشی تو اسی وقت مان پڑ گئی تھی جب میں نے فرحین کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے بیٹے کو اس کی تو فکر ہی نہیں تھی، نہ جانے سے اور فرحین کو کس کی نظر لگی تھی۔ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں تھے، پر اب میرا بیٹا فرحین کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ چند روز بعد واجد نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اماں میرا ویزا آ گیا ہے اور اب آپ کا بیٹا آسٹریلیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں ایک دم چونک گئی تھی کہ آخر اتنی جلدی میرا بیٹا آسٹریلیا کیسے جا سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ دیکھو قسمت کی بات ہے، بہو جیسے ہی گھر آئی ہے میرے بیٹے کی قسمت بدل گئی ہے، اس کے قدم کافی نصیب والے ہیں۔ پر اندر سے میں جل کر رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب تو المیرا میرے شوہر کو بھی اپنا دیوانہ کر دے گی، پر وہ اتنی ہی معصوم تھی۔ میرا بیٹا شادی کے فوراً بعد ہی آسٹریلیا چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ اماں مجھ سے ایک وعدہ کریں، کیا آپ میرا وعدہ نبھائیں گی؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ساری زندگی تمہاری ہی باتیں مانی ہیں، کیا ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، ماں بس ایک کام کر دیں، المیرا جو بھی کرے سے کرنے دیے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہ بھلا میں ایسا کیسے کر سکتی تھی، پر وہ کہنے لگا کہ اماں میری بات مان لیں۔ یوں مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ جیسے ہی گھر سے گیا تو المیرا اپنی مرضی کا کام کرتی تھی۔ وہ رات گئے تک جاگتی رہتی تھی، صبح سوئی رہتی تھی، 1 بجے اٹھتی تھی، لیکن جب بھی باہر نکلتی تھی تو کافی نکھری ہوئی ہوتی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے واجد کے جانے سے اس کے چہرے پر اداسی آ جائے گی، کیونکہ عام طور پر جب بھی شوہر باہر کے ملک جاتے ہیں تو بیویاں اداس ہو جاتی ہیں، پر ایک المیرا تھی جسے واجد کے جانے کا کوئی غم ہی نہیں تھا۔ وہ تو بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ روز رات کو سجتی تھی جیسے اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک روز تو میں نے جل کر اسے کہہ دیا تھا کہ تم اب کس کے لیے اتنا سجتی ہو، تمہارا شوہر تو باہر ہوتا ہے۔ اس نے میری بات کا جواب بھی نہ دیا، بلکہ ویسے ہی چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر تو کچھ بھی نہیں تھا، میری چھت تو خالی تھی، پھر وہ کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے اسی دن سے اس پر شک ہوا تھا، پر میں نے یہ شک اپنے تک ہی رکھا تھا۔ پر المیرا پر اب میں خود نظر رکھتی تھی۔ میرے شوہر کی دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہو گئی تھی، وہ دوسرے شہر چلے گئے تھے، جبکہ میں المیرا کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ شوہر نے کہا تھا کہ تم دونوں بھی میرے ساتھ ہی آ جاؤ، پر میں نے یہی کہا تھا کہ میں المیرا کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میرا بیٹا بھی کہتا تھا کہ المیرا کا خیال رکھا کریں، یہ بور نہ ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا
میں اس پر خوب نظر رکھتی تھی۔ المیرا روز چھت پر چلی جاتی تھی۔ ایک روز جیسے ہی میری نظر اس پر گئی تو اس وقت وہ چھت سے واپس آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی مسکان سے میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ اتنا مسکرا کیوں رہی تھی؟ اس کے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے اس نے واجد سے بات کی ہو، پر اس کے ہاتھ میں موبائل تک نہیں تھا۔ وہ نیچے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو یہاں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو سب بتا دوں۔ 1 مہینے سے ایسا ہی چل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی واجد کو کال ملائی اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی روز چھت پر کیوں جاتی ہے، کہنے لگا کہ اماں میری بیوی کے بال بھی تو کتنے لمبے ہیں، وہ جب بھی نہاتی ہے تو اس کے بال خشک ہی نہیں ہوتے، اور ویسے بھی آج کل سردیاں ہیں، بال نہ خشک ہو تو سر میں درد ہو جاتا ہے، تبھی شاید دھوپ لگوانے جاتی ہوگی۔ میں اس کی لاپرواہی دیکھ کر افسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ میرا بیٹا تو المیرا کے پیار میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آنکھیں کھولو، تم باہر ہو، پھر وہ چھت پر کیا کرنے جاتی ہے؟ اس کے اتنے لمبے بال بھی نہیں ہیں، آج کل تو ویسے بھی ہیئر ڈرائر کا زمانہ ہے، پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ شام کے وقت کون چھت پر جاتا ہے؟ اور اگر وہ جاتی بھی ہے، لیکن واپسی پر اس کے چہرے پر وہ مسکان تو کچھ اور ہی ظاہر کرتی ہے۔ بیٹے نے جیسے یہ سنا تو وہ بھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ غصہ اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ میرا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو چونکتا دیکھ کر مزید اس کو بھڑکانے لگی کہ دیکھو المیرا تو سارا دن سوتی رہتی ہے، رات کو میں جب بھی اس کے کمرے سے گزروں تو اس کی عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، نہ جانے وہ کس سے فون پر بات کرتی ہے۔ واجد میری بات پر چونک گیا کہ اماں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو رات کو ادھر اپنے آفس میں ہوتا ہوں، المیرا سے تو میری کوئی بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں تو اس وقت دن ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، ضرور تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے۔ واجد کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں فضول میں اس پر شک کر رہی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو، المیرا کو میکے جانے کا کہہ دو، وہ جیسے ہی اپنے میکے جائے گی تو میری نظروں سے دور ہو جائے گی۔ جب واجد کہنے لگا کہ نہیں، اماں اس کے میکے میں ہے ہی کون، اس کے ماں باپ تو جاب پر چلے جاتے ہیں، اس کا بھائی بھی تو باہر ہی ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی یہ واجد المیرا کو میکے نہیں بھیجے گا، تبھی میں نے یہ بات کی تھی۔ میرا بیٹا اب کافی پریشان رہتا تھا، ہائے روز وہ المیرا کی خبر پوچھتا رہتا تھا۔ میں بھی اس پر کافی نظر رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے واجد کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم اسے طلاق دے دو، فرحین اب بھی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، اس بیچاری کا نہ جانے کیا قصور تھا، اور ویسے بھی اب تو تم باہر ہی چلے گئے ہو۔ میری بات پر واجد کہنے لگا کہ نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیوں بار بار فرحین کا ذکر چھیڑ دیتی ہیں؟ میرے نصیب میں وہ نہیں لکھی تھی، اللہ نے مجھے اس سے دور کر دیا، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ المیرا تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی، تب بھی میں فرحین کو اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی مجھ سے میرے ساتھ ویسے ہی دوستی ہے۔ میں نے اس سے گزارش کی تھی۔ فرحین نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا، کہنے لگی کہ نہیں پھپھو، میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ جانتی ہیں نا کہ میں نے اگر ایسا کیا تو سارے خاندان میں میری کافی بدنامی ہوگی، میرے کردار پر تو لوگ ویسے بھی باتیں بناتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا جو ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ پر اب میں چاہ کر بھی واجد سے کوئی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے خود ہی مجھ سے سارے رشتے توڑے تھے۔ نہ جانے اسے اس المیرا میں کیا نظر آیا تھا جو مجھ میں نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو بیٹا، تمہیں یہ قدم لینا ہوگا، واجد المیرا کے بہت خلاف ہو گیا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم واجد سے نزدیکیاں بنانا شروع کر دو، موقع ملتے ہی میں المیرا کی طلاق دلوا دوں گی، اور یوں میرا بیٹا تم سے شادی کر لے گا۔ فرحین کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں جیسے وہ بھی یہی سب چاہتی ہو، پر وہ ڈر کر بولی کہ پھپھو اگر اس سب میں پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس دعا کرو کہ واجد واپس آ جائے۔ میری بات پر فرحین فوراً سے بول اٹھی، پھپھو میں تو کہتی ہوں کہ واجد کو کسی بھی طریقے سے یہاں لے آئیں تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ لے اور پھر فوراً المیرا کو طلاق دے دے۔ مجھے بھی اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ اب میں واجد کو واپس آنے کا کہتی رہتی تھی،
वैसे भी इसे वहाँ गए हुए 6 महीने हो गए थे, पर इसका कहना था कि अम्मा मैं भी वापस नहीं आ सकता। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी बीवी हाथ से निकलती जा रही है, रोज न जाने कौन कौन से आशिकों के साथ घूमती रहती है, जब घर आए तब छत पर चली जाती है। न जाने तुम कैसे खानदान की लड़की ले आए हो जिसको रस्मो रिवाज का भी नहीं पता। ये सुनकर उसने अपना सर थाम लिया। कहने लगा कि अम्मा अगले महीने ही आ रहा हूँ, फिक्र मत करें, मैं आकर खुद इसे सेट करूँगा, इससे सारे सवाल करूँगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मुझे डर था कि अगर मेरी पकड़ हो गई और ये सब कुछ झूठ हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं अपने बेटे की नज़रों से तो गिर जाऊंगी। मैंने इसे कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, अपनी आंखों से इसे देखना और पकड़ना, इससे कोई सवाल ना करना। और वैसे भी वो बहुत चालाक है, अपनी बातों से वो तुम्हें उलझाकर अपनी सारी बातें मनवा लेगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए चुपके से तुम इस पर नज़र रखना। मुझे जज्बाती देखकर वो कहने लगा, माँ फिक्र मत करें, हौसला रखें। यूँ मैं इसके आने का इंतज़ार करने लगी। फरहीन बहुत ही खुश थी, वो वाजिद से अक्सर बात कर लिया करती थी। मैं नहीं जानती थी कि उसने कैसे वाजिद को फिर से बात करने पर राज़ी किया है, पर वो वैसे भी इस सब में माहिर थी। मैंने फरहीन को भी अपने पास बुला लिया था। फरहीन ने वाजिद के आने की काफ़ी तैयार की थी ताकि वाजिद इससे मुतासिर हो। अलमीरा तो रोज़ की तरह उस रोज़ भी नहा धोकर छत पर गई। इतने में वाजिद भी आ गया था। मैं इसके गले लग गई थी। फरहीन बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि वाजिद कहने लगा कि अम्मा बताओ ना वो कहाँ है। मैंने इसे कहा कि कहाँ हो सकती है, जिधर रोज़ होती है आज भी वहीं होगी। तो वाजिद छत की तरफ निगाह दौड़ाई और फिर गुस्से में वो छत पर जाने लगा। जब मैंने इसे रोक लिया, मैंने इससे कहा कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी, ताकि वो तुम्हें अपनी बातों में ना फंसा ले। यूँ मैं वाजिद के साथ चली गई। हम दोनों ने जैसे ही अलमीरा को देखा, उसके बाल खुले हुए थे। वो छत की रेलिंग से लटक कर किसी से बात कर रही थी। दूसरी तरफ कोई नौजवान था जो कि शक्ल से काफ़ी खूबसूरत था। इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, जबकि वाजिद गुस्से से लाल था। वो कभी मुझे देखता तो कभी अलमीरा को। इस नौजवान ने हम दोनों को देख लिया और वो वहाँ से भाग गया था। अलमीरा की नज़र जैसे ही हम दोनों पर गई तो वो फौरन ही तड़प कर इस जगह से उठ गई थी। उसके चेहरे की घबराहट इस बात का सबूत थी कि वो ये सब नहीं चाहती थी। अगले ही पल उसने खुद को काबू किया और वाजिद के पास आई और कहने लगी, तुम आ गए, तुमने मुझे बताया ही नहीं। वाजिद ने देखा, फिर कहने लगा कि माँ आप नीचे चली जाएं, मैं इसे समझा देता हूँ। यूँ मैं खुशी खुशी नीचे आ गई थी। फरहीन भी खुशी से कूदने लगी थी। मैंने फरहीन को कहा कि फिक्र मत करो, तलाकनामा मैंने पहले से ही तैयार करवा दिया है। जबकि वाजिद ने अलमीरा का हाथ थामा हुआ था, वो इसे कमरे में लेकर जा रहा था। फरहीन भी काफ़ी पुरतजस्सुसी मुझसे कहने लगी कि अंदर जाकर देखें, वाजिद तो इसकी खूब क्लास ले रहा होगा। मैंने भी तलाकनामा थामा और वाजिद के कमरे में जाने लगी, पर जैसे ही कमरे से इनकी कहकू की आवाज़ें सुनाई दी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो तलाकनामा मेरे हाथ से छूट गया था जब अलमीरा मेरे बेटे से कह रही थी, ये ड्रामा मुझे कब तक करना पड़ेगा, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब ये सब नहीं होता। तुम जानती हो ना कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरा बेटा इसके आगे हाथ जोड़ने लगा कि बस 1 साल की ही तो बात है, इसके बाद तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, फिर तुम आज़ाद हो। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मैं वापस गई तो फरहीन कहने लगी कि बताएं क्या हुआ है, क्या वाजिद आज़ाद हो गया है, क्या अब मेरी और वाजिद की शादी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं चीख उठी कि नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे बेटे ने काफ़ी गंदा खेल खेला है, अभी तो वो खुद फंसा हुआ है। मैं ये नहीं चाहती कि इस सब में तुम भी फंस जाओ। मुझे माफ़ कर दो फरहीन, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, पर अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर तो फरहीन खून के आंसू रोने लगी, और ये बात सच ही तो थी। मेरा बेटा न जाने कहाँ फंसा हुआ था, वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं नहीं जानती अलमीरा कौन थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो फरहीन को बीच में धकेल दिया था, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फरहीन वापस चली गई।
جب میرا بیٹا اگلے روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اماں میں نے المیرا کو سمجھا دیا ہے، اب وہ دوبارہ بالکل بھی ایسا نہیں کرے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں پھٹ پڑی۔ اس سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم نے ہم ماں باپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایسا کون سا راز ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو؟ بیٹے نے جیسے ہی یہ کڑوی باتیں میرے منہ سے سنی تو وہ نظریں جھکا چکا تھا۔ بیٹے نے جیسے ہی یہ کڑوی باتیں میرے منہ سے سنی تو اس نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ مجھے سچائی پتہ چل گئی ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو مجھے پسند ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ جھوٹ مت بولو، تمہیں پسند ضرور ہے، لیکن شادی نہ جانے کس بنا پر تم نے کی ہے، ورنہ اگر وہ تمہیں پسند ہوتی تو تم کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے کبھی معاف نہ کرتے۔ جب کہنے لگا کہ ماں وہ لڑکا کوئی دوسرا نہیں، اس کا بھائی ہے، میں نے جیسے ہی سنا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا بیٹا واپس چلا گیا تھا، لیکن المیرا پھر سے چھت پر چلی جاتی تھی۔ اگر وہ اپنے بھائی سے ملتی تھی تو وہ چھپ کر ہی کیوں ملتی تھی؟ اس کا بھائی سیدھے راستے سے بھی تو گھر آ سکتا تھا، اسے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بھائی تو ویسے بھی باہر ہوتا تھا، پر اچانک سے وہ کب واپس آیا مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ 1 سال بعد میرا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ وہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اس وقت المیرا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ میں اسے جان پائی تھی۔ بس وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر کی فرد ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اسے طلاق کیوں نہیں دیتے تھے؟ جب وہ کہنے لگا کہ اماں میں بہت برا پھنس گیا ہوں، میں چاہ کر بھی اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کے پیچھے کی ایک کہانی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے ہی آپ دونوں کو اس کے گھر بھیجا تھا، آپ دونوں رشتہ لے کر جائیں۔ پر حقیقت تو یہ تھی کہ لڑکی آسٹریلیا کی شہریت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے میں آسانی سے آسٹریلیا جا سکتا تھا، پر اس کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا تھا۔ میری ملاقات المیرا سے یونیورسٹی جانے کے 1 مہینے بعد ہوئی تھی، پر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جب میرے دوست نے مجھ سے میرا خواب پوچھا تو میں نے اس سے یہی کہا کہ میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ آج کل تو لڑکے آسٹریلوی لڑکیوں کو پھنسا کر باہر چلے جاتے ہیں اور ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں بھی چونک گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابا کی معمولی سی تو جاب ہے اور میں بھی جاب کر کے کتنے ہی کما لوں گا، پر میں باہر نہیں جا پاؤں گا۔ مجھے بھی ایسا ہی کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میرا دوست بھی اب یہی کہنے لگا کہ تم المیرا سے بات کرو، کافی لڑکے سے کہہ رہے ہیں، لیکن تم ان سب سے بہت بہتر ہو، وہ یقیناً تمہارا ساتھ دے گی، تم اسے پروپوز کر دو۔ یہ سن کر تو پہلے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اپنے دوست سے کہا کہ میری منگنی تو پہلے سے ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس منگنی کو توڑ دو، اپنے خوابوں کے لیے تو لڑکے بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں، المیرا اس لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اپنے دوست کا سہارا لے کر میں المیرا کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر وہ شاید جانتی تھی، تبھی بولی کہ تم مجھے نہیں بلکہ میری شہریت پانا چاہتے ہو تاکہ تم آسٹریلیا جا سکو۔ میں شرمندگی کے مارے خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ یہی بات تو سچ تھی۔ المیرا چند دن بعد میرے پاس پھر سے آئی، جب وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے، تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو، یوں تم آسٹریلیا چلے جاؤ گے، لیکن یہ نکاح صرف عارضی ہوگا، اس کے بعد تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میری بھی اپنی کوئی محبت ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہیں کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوگی، میں تمہیں کبھی بھی اس رشتے میں فورس نہیں کروں گا۔ یوں ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ المیرا کا بھائی باہر ہوتا تھا، پر میں آج تک اس کے بھائی سے نہیں ملا تھا۔ نکاح سے پہلے اس نے شرط رکھی تھی کہ آسٹریلیا جا کر جتنا بھی پیسہ کماؤ گے وہ اسے دے دو گے، اور اس کے بعد اسے چھوڑ بھی دو گے۔ اسی شرط کی بنا پر ہی تو وہ راضی ہوئی تھی، پر جیسے ہی آپ مجھے المیرا کے خلاف کرتی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پسند کوئی اور ہے، اور میں تو صرف اور صرف آسٹریلیا جانے کے لیے ہی اس سے شادی کی ہے۔
پر میں آپ کو بتا کر آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی آپ مجھے یہ کہتی تھی کہ وہ کسی لڑکے سے ملتی ہے تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ اگر وہ لڑکا اس کا محبوب ہے تو وہ اس سے سریعام بھی تو مل سکتی ہے۔ وہ چھپ کر کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں برا سوچے گا۔ میں نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ تم جس سے مرضی ملو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں مجھے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ نکاح فرضی ہے، پر المیرا چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ مجھے اس بات سے شک ہوا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ شخص کون ہے جس سے وہ ملتی ہے۔ تبھی میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس روز میں جیسے ہی واپس آیا اور آپ نے مجھے المیرا کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے المیرا کے ساتھ اس شخص کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ المیرا کا بھائی پاکستان ہوگا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرا بھائی تو باہر ہی رہتا ہے، پر وہ تم سے مل نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ المیرا مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تو تم مجھے میرے پیسے لٹا کر یہ سب ختم کر سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا 1 سال ہی ہے، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا اور یہ نکاح بھی ختم کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھ پر کسی بھی قسم کا شک نہ کرو۔ میرا بھائی مجھ سے چھپ کر اس وجہ سے ملنے آیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا شک ہو۔ میں المیرا کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، لیکن اماں میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے لالچ میں آ کر بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ یوں المیرا واپس چلی گئی جبکہ واجد نے المیرا کو آزاد کر دیا تھا، لیکن 3 دن بعد جیسے ہی گھر کا دروازہ بجا تو پولیس ایک دھڑلے سے ہمارے گھر گھس آئی۔ وہ نہ جانے کسے تلاش کر رہی تھی۔ پولیس کے ہاتھ میں پیپرز تھے۔ جیسے ہی پولیس کی نظر واجد پر گئی تو یہ منظر دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں چیخ کر پولیس سے بولی کہ یہ کیا حرکت ہے؟ جب پولیس بولی کہ آپ کے بیٹے نے آسٹریلیا میں بہت جرم کیے ہیں، ان جرم کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں واجد سے کہنے لگی کہ بیٹا تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ جب واجد کہنے لگا کہ ماں اب تو جانتی ہے نا کہ میں کیسے آسٹریلیا گیا تھا، میں اپنے بلبوتے پر تو نہیں گیا تھا، مجھے تو کسی اور کے ویزے پر آسٹریلیا بھیجا گیا تھا۔ پولیس کو واجد کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میں اب ساری بات جان گئی تھی کہ یہ سارا منصوبہ تو المیرا اور اس کے بھائی کا تھا۔ پولیس نے واجد کو گرفتار کر لیا تھا۔ اصل میں المیرا کے بھائی نے آسٹریلیا میں کافی بڑے بڑے جرم کیے تھے، اس کی وجہ سے وہ اب پاکستان میں اپنا منہ چھپا کر پھرتا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے۔ اس کی بہن المیرا یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس کے بھائی کے سارے الزامات کسی اور شخص پر لگ جائیں۔ اب وہ ایسے لڑکے تلاش کر رہی تھی اور وہ کسی کو بالکل بھی ویزا نہیں دیتی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی میرے بیٹے واجد کو دیکھا تو فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکے کو پھنسائے گی۔ یہ اس نے میرے بیٹے کو اپنے بھائی کے ویزے پر بھیج دیا تھا، جبکہ بدلے میں میرے بیٹے نے اس سے نکاح کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ سارے پیسے واپس لوٹا دے گا۔ میرا بیٹا المیرا کے جھانسے میں بری طرح پھنس چکا تھا اور یوں اس کے بھائی کے سارے الزامات اس پر لگ گئے تھے۔ اب میرا بیٹا جیل میں چکی پیس رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ کاش لالچ میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم نہ اٹھایا ہوتا۔ میرے شوہر نے دن رات ایک کر دیے تھے کہ کسی طریقے سے اس پر سے سارے الزامات ہٹا لیے جائیں۔ بڑے بڑے وکیلوں سے رابطے کیے تھے۔ المیرا اور اس کا بھائی نہ جانے کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھے تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد میرا بیٹا رہا ہو گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، میرے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہ مانی، آپ نے میرا رشتہ فرحین سے کیا تھا، پر میں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ مجھے آسٹریلیا جانے کا لالچ تھا، اس لالچ میں آ کر میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں نے فرحین کو دھوکہ دیا تھا۔ میں فرحین سے محبت کرتا تھا، لیکن میں اپنے خوابوں کے آگے اپنی محبت کو کچل بیٹھا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بیٹے نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی تھی، پر میں نے اسے گلے سے لگا لیا، میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ پھر سے اس کا رشتہ لے کر فرحین کے گھر گئے تھے، پر جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے،
یہ سن کر میرا وجود کانپ گیا۔ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں تھا۔ فرحین کے اماں ابا تو ویسے ہی منگنی ٹوٹنے کے بعد سے ہم سے سارے تعلق توڑ چکے تھے، پر یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہونے لگا تھا۔ فرحین اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کی وجہ سے کافی کچھ سہا تھا، پر اس کی زندگی سیٹ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا اب اداس بیٹھا رہتا تھا۔ وہ آئے روز یہی سوچ کر پچھتاتا رہتا تھا کہ کاش اس نے قدرت کے فیصلے پر اعتراض نہ کیا ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ پر اب پچھتاوے کے علاوہ واجد کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، جبکہ میں جان گئی تھی کہ میرا المیرا پر شک بالکل بجا تھا، کیونکہ میں ایسی ساس بالکل نہیں تھی جو اپنی بہو پر بلا وجہ کا شک کرتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔